اہم خبر یہ ہے کہ شہباز شریف کی ہائی کورٹ پہنچنے سے پہلے گرفتاری کو روکنے کے لیے پاکستان بار کونسل اور لاہور ہائی کورٹ بار نے متفرق درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت شہباز شریف کو باحفاظت پیش ہونے کا حکم دے۔ بات کریں گے اپنے نمائندے محمد وقاص سے۔ وقاص، یہ معاملہ تو خالصتاً سیاسی ہے، مگر کیا موقف ہے اس درخواست میں ان کا؟ جی دیکھیں، پاکستان بار کونسل اور لاہور ہائی کورٹ بار کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں متفرق درخواست کی گئی ہے۔ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل عابد ساکی، اعظم نذیر تارڑ اور سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ہارون دگل نے درخواست میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ شہباز شریف نے عبوری ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں 2 روز قبل درخواست دائر کی تھی۔ عبوری ضمانت کے لیے عدالت پہنچنا شہباز شریف کا قانونی حق ہے، جبکہ پولیس نے راستوں میں رکاوٹ، لہٰذا درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ عدالت شہباز شریف کو بحفاظت عدالت پہنچنے کی اجازت دے تاکہ وہ اپنے کیس کی پیروی کر سکیں۔ جی ٹھیک ہے وقاص، آپ کی کسی وکیل سے بات ہوئی ہو یا پھر آپ بتا سکیں کہ کیا شہباز شریف اس معاملے میں جو ضمانت چاہ رہے ہیں عبوری ضمانت، وہ عدالت میں پیش ہوئے بغیر حاصل کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، جو عبوری ضمانت کا جو قانون ہے اس کے مطابق اگر کسی بھی ملزم کو اپنی عبوری ضمانت کروانا ہوتی ہے تو اسے عبوری ضمانت کے لیے متعلقہ عدالت میں پیش ہونا ہوتا ہے، جبکہ جو قانونی ماہرین ہیں ان کا بھی یہی نقطہ ہے کہ اگر شہباز شریف اپنی عبوری ضمانت کروانا چاہتے ہیں تو انہیں لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے روبرو پیش ہونا پڑے گا، اس کے بعد ان کی عبوری ضمانت پر جو کارروائی ہے وہ ممکن ہو سکے گی۔ جبکہ اسی کے پیش نظر وکلا کی جانب سے یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ حفاظتی ضمانت دائر کی جائے تاکہ وہ عدالت پہنچے، اور اس سلسلے میں پاکستان بار کونسل اور ہائی کورٹ بار کونسل نے یہ درخواست بھی دائر کی ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو وقاص کیا یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی حفاظتی ضمانت کی؟ جی نہیں، ابھی یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر نہیں کی گئی ہے۔ اس درخواست کو جو ہے فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر کروایا جائے۔ دائری برانچ میں یہ درخواست جو ہے باقاعدہ مارک کر دی گئی ہے، جس کے بعد یہ فائل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوائی جائے گی، اس کے بعد درخواست جو ہے وہ مقرر کی جائے گی، لیکن ابھی تک جو ہے یہ درخواست کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ تو وقاص، کیا 1 گھنٹے میں یہ سارا پروسیس ہو سکتا ہے اگر اس درخواست کا مقصد یہی ہے کہ نواز شریف کو یہاں پر ان کی پیشی یقینی بنائی جائے، کیونکہ 1 گھنٹے بعد سماعت کا آغاز ہو جائے گا؟ جی دیکھیں، جو اس درخواست کی جو سماعت مقرر کرنے کا وقت ہے اس میں تقریباً 15 سے 20 منٹ میں بھی یہ کام ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان بار کونسل اور لاہور ہائی کورٹ بار کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، تو امید ہے کہ اس پر جو کارروائی ہے وہ جلد کی جائے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ ابھی وکلا کی جانب سے کوششیں جاری ہیں، کیا اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا وکلا اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کروا پاتے ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے وقاص، ساتھ ہی رہیے گا۔ سابق پروسیکیوٹر نیب راجہ عامر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ عامر صاحب فرمائیے گا، کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا نواز شریف کے لیے پیش ہونا یہاں پر ضروری ہے اس سے پہلے کہ وہ اپنی عبوری ضمانت حاصل کریں؟ شہباز شریف کے لیے؟ جی، شہباز شریف کے لیے دیکھیے، عبوری ضمانت کا یہ قانون ہے کہ جب تک ملزم سرنڈر نہیں کرتا عدالت کے سامنے تو وہ عبوری ضمانت اسے نہیں دی جا سکتی، تو پیش ہونا لازمی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں ان کے پاس 2 آپشنز ہیں۔ اگر ان کی لیگل ٹیم جا کے جج صاحب جب کیس بلاتے ہیں، یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جناب ہم آنا چاہ رہے ہیں لیکن راستے میں ہمیں خطرہ ہے کہ ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا، تو آپ ہمیں عدالت تک پہنچنے کی ڈائریکشنز دے دیں، تو ایسی صورتحال میں تو وہ عدالت میں تشریف لے آئیں گے۔ لیکن اگر عدالت کہتی ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ملزموں کو کہ جن کو کل سے نیب ڈھونڈ رہی ہے، ہم جو انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں، جو روپوش ہو گئے ہیں، جو قانون کے مطابق دیے گئے وارنٹس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، ہم انہیں کوئی ایسی پرمیشن نہیں دیتے، تو ایسی صورتحال میں اگر نیب انہیں عدالت کے احاطے سے باہر سے گرفتار کر لیتا ہے تو پھر ان کی یہ درخواست جو ان کی ہے، چونکہ یہ ضمانت کے بعد گرفتاری کی ہے اور اگر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو یہ درخواست خارج کر دی جائے۔ اچھا عامر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ ظاہر ہے سابق پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں نیب کے، بطور ادارہ یہ نیب کے لیے کیسا ہے کہ وہ کسی کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، وارنٹ گرفتاری بھی ہے، کتنی سبکی ہوتی ہے ادارے کی، اور پھر وہ رات پوری گزری، آج پھر وہی آنکھ مچولی کا امکان نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، نیب کی کارکردگی سے تو باشمول حکومت، باشمول اپوزیشن، باشمول عوام سارے خوش نہیں ہے، اور نیب کے ہم نے جو پچھلے 3 سال میں کارکردگی دیکھی ہے اس میں سپریم کورٹ نے بے تحاشا دفعہ یہ کہا ہے کہ یہ آپ کی آنی جانیاں تو ہمیں نظر آتی ہیں لیکن ریفرنسز میں اور عدالت میں اور شواہد کی حد تک ہمیں بڑی مایوسی ہوتی ہے، تو وہ تو گراؤنڈ پہ ہے۔ لیکن چونکہ اس کیس کی نوعیت کچھ اور ہے، اس کیس کی نوعیت یہ ہے
کہ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی فیملی، آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں، 3 دفعہ کے وزیر اعلیٰ ہیں، یہ اربوں روپے کی جائیدادیں ہیں، یہ بینک کی ٹرانزیکشن ہیں، ان کا جواب آپ کیوں نہیں دے پا رہے؟ تو نیب کے علم میں تھا کہ اگر 28 مئی سے انہوں نے وارنٹس نکالے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب نہیں آ رہے، کل 12 بجے کا ٹائم تھا، تو 12 بجے کے بعد نیب نے ایک انٹیلیجنس کا ادارہ ہوتا ہے اور نیب ریکی کرتی ہے خاص کر ایسے ہائی پروفائل ملزمان کی، تو نیب کیوں 6 بجے تک انتظار کرتی رہی؟ کیا وہ ان کو کوشن دینا چاہتی تھی؟ کیا موقع دینا چاہتی تھی؟ اور کیا وجہ ہے کہ نیب کو نہیں پتا چلا کہ میاں شہباز کہاں پہ ہیں؟ تو اس میں ڈیفینیٹلی نیب کی کوتاہی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو عامر صاحب اس پر کیا کہیں گے؟ 28 مئی کے دستخط شدہ وارنٹ گرفتاری تھے اور وہ گرفتار گزشتہ روز کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ دیکھیے 28 مئی کے جو وارنٹ ہوتے ہیں، وارنٹس کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ کل سے عجیب سی بات کی جا رہی ہے کہ وہ چیئرمین کو ایک اختیار دے دیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے اریسٹ کیا جائے۔ اریسٹ کا مقصد یہ ہے کہ شہباز شریف کو جب بلایا گیا، اگر وہ آ جاتے اور ان سوالات کا جواب دے جاتے جو ان سے پوچھا جا رہا ہے، تو پھر یہ جو اریسٹ وارنٹس ہیں یہ ایگزیکیوٹ نہیں کیے جاتے، پھر نیب کو اریسٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن اگر ان سوالات کے جوابات میاں شہباز شریف نہ دے پاتا اور وہ کوآپریٹ نہیں کرتا، تو ایسی صورتحال میں چیئرمین نیب کو یہ اختیار تھا کہ وہ کہتا کہ جناب اب ان کو اریسٹ کر لو۔ دنیا میں تفتیش ایسے ہی ہوتی ہے کہ جب ملزم کی طرف سے ایک جواب آ جاتا ہے پھر اسے اریسٹ نہیں کیا جاتا یا ضرورت نہیں ہوتی، لیکن آپ اسکائپ پہ بیٹھ کے کسی کو اریسٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک قانونی بات ہے، جس میں 2800، 2500، 20 اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے عامر عباس صاحب ساتھ ہی رہیے گا۔ ماہر قانون اظہر صدیق صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، ان سے بات کرتے ہیں۔ اظہر صاحب فرمائیے گا، ابھی اس وقت اگر شہباز شریف صاحب کے اینگل سے دیکھا جائے تو ان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ وہ پیش ہوئے بغیر تو ضمانت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ جی، ضمانت قبل از گرفتاری کا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ آپ کو سرنڈر کرنا ہوتا ہے، آپ کورٹ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اب جو کہ یہاں دو چیزیں بڑی کلیئر ہوگی کہ جب انہوں نے ضمانت دائر کی تو وارنٹ آف اریسٹ تو چیلنج ہی نہیں۔ یہ بہت بڑا قانونی ابہام ہے کہ وارنٹ آف اریسٹ تو اس وقت نہ ریکارڈ میں نے آئی ہیو گون تھرو دا کمپلیٹ پٹیشن، وارنٹ آف اریسٹ جاری ہوئے ہیں، بعد میں کیا نہیں لگا سکے۔ اور یہ بھی ایک اپنا نا یہاں بیٹھ کے میں سن رہا تھا مختلف کو کہ جی وارنٹ آف اریسٹ پہلے جاری کر لیے، بلایا بعد میں، یہ انویسٹیگیشن آفیسر کی مرضی ہے، وہ جب مرضی یہ کرے جی سکو۔ اور وارنٹ آف اریسٹ اسی وقت بھی عام فوجداری قانون میں تو گرفتاری التوا میں رکھی ہوتی ہے، تو وارنٹ آف اریسٹ جاری کر کے لازمی انٹینشن یہ نہیں ہوتی ہے گرفتار کرنا ہے۔ وارنٹ آف اریسٹ کا مقصد یہ تھا کہ ملزم جو ہے وہ بڑا چلاک اور شاطر ہے، آپ نے دیکھ لیا بگوڑا ہے، آپ بتا لگے باقی سارا خاندان ویسے پہلے چاہی پر بیٹھا ہوا ہے، ویسے وہ لیڈر بنے بیٹھتے ہیں، گھر کے باہر وہ اپنے جو کارکن ہے وہ سارا اکٹھا کر لیتے ہیں اور قانون کو راستہ نہیں لے دیتے۔ اب جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اپنا شہباز شریف صاحب، یہ سب غیر قانونی ہے۔ اور یہ بھی کہنا کہ جناب ضمانت کا میرا حق موجود ہے، بھی وارنٹ آف اریسٹ آپ کے جاری ہو چکے ہیں، اگر آپ عدالت میں بیٹھ کے ضمانت اگر قبل از گرفتاری دے دیتی ہے آپ کو تو پھر اپنی جگہ بات تھی۔ اب تو آپ کے وارنٹ آف اریسٹ جاری ہو چکے ہیں، آپ کو ہائی کورٹ کے گیٹ سے ہائی کورٹ تک پہنچنے سے پہلے کسی وقت بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور یہ ان کا انویسٹیگیشن آفیسر کا حق ہے۔ اور قانونی طور پر یہ بڑی کلیئرٹی ہے اس میں، لیکن کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بلایا 2 تاریخ کے لیے، بھی آپ کو آج سے 15-20 دن پہلے کا نوٹس آ گیا ہوا تھا، آپ نے وہ ساری چیزیں نیب کے سامنے کیوں نہیں دی؟ کیوں خاموش بیٹھے رہے؟ بجائے کہ آپ شاطر آدمی ہیں، جواب نہیں ہے آپ کے پاس، آپ چھپنا چاہتے ہیں اور بیل کے وجہ چھپنا چاہتے ہیں، آپ نے پورا ٹائمنگ کا ماہر قانون اظہر صدیق صاحب، سابق ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب راجہ عامر عباس صاحب، آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ۔